اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس ڈپریشن اور فرسٹریشن کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اس میں ذکر کرنا چاہوں گا خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا اور ان کے مرشد قلندر بابا اولیاء کا، عظیم برقیہ صاحب کا رحمہ اللہ۔ ان کا عرس بھی آ رہا ہے 7 جنوری سنڈے کو، یہاں پر ان کا فیصل آباد میں ملت روڈ پر، ملت ٹاؤن میں مراقبہ حال ہے۔ لاہور میں مزنگ روڈ پر 56 غالباً مزنگ روڈ، صفا والا چوک کے آگے، گنگا رام ہاسپٹل سے تھوڑا سا پیچھے۔ کافی عرصہ پہلے وہاں پر ان کا مراقبہ حال ہوتا تھا، اب تو پتہ نہیں ہے۔ میری خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے جو پہلا میں نے ان کا خطاب یا ان کا لیکچر سنا تھا، وہ آج سے کچھ تقریباً 28-30 سال پہلے کے ارلی 90s کی بات ہے۔ وہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ کونسل میں آئے تھے، وہاں پر ان کا ایک سپیچ تھی۔ تو پھر اس کے بعد ان کے یہاں پر مرید خاص ہیں، ان کے چائیوان ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں مشتاق عظیمی صاحب، پھر ان سے بھی کافی معلومات ہوتی رہیں۔ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا، پھر ان کی ساری معلومات، ان کی ساری بکس سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اب کوئی بھی جب بندہ وہاں سے ان کے بارے میں جان سکتا ہے۔ یہ قلندر بابا اولیاء جو خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے مرشد ہیں، یہ تھے بابا ایک مجذوب درویش تھے، بابا تاج الدین ناگپوری، انڈیا سے ناگپور سے تھے وہ، تو وہ مجذوب درویش تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ یہ قلندر بابا اولیاء ان کے نواسے لگتے ہیں، اور پھر قلندر بابا اولیاء کے آگے جو ہیں وہ نامینیٹ کی انہوں نے، وہ ہیں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب۔ ماشاءاللہ اب کافی لمبی عمر آپ کی ہے، آپ کا اب آج کل تھوڑا سا علیل ہیں، سنا تھا، اللہ پاک ان کو صحت دے۔ تو ان کے حوالے سے روحانی ڈائجسٹ کے وہ ان کا رسالہ بھی، جس کے وہ چیف ایڈیٹر ہیں، وہ اولیاء اللہ کے حوالے سے ان کا ایک اپنا سلسلہ عظیمیہ وہ کہلاتے ہیں، اپنے مرشد کے نام کے حوالے سے۔ تو بس سلسلہ اویسیہ سینہ با سینہ جو ان کا علم ہے، وہ اس کو اویس کرنی سے جوڑتے ہوئے کہ اپنے وہ سلسلے کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو ان کی وہ مختلف طریقوں سے ان علاج کرتے ہیں، ان کے پاس بے شمار مریض انہوں نے شفا یاب ہوئے وہاں پر جا کر، ان کی دعاؤں سے، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے، ان کے بتائے ہوئے وظائف سے، ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے۔ میں ان سے بھی پہلے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے شناسہ ہو چکا تھا، جو 80s کی دہائی کے وہ آخری سال جو ہیں، جب بے نظیر کی گورنمنٹ آئی ہے فرسٹ ٹائم 88 میں، تو اس وقت 89 میں ایک میگ انگلش رسالہ ہے ویکلی جنگ گروپ والوں کا، اس میں اس کے لاسٹ پیج پر ایک کالم چھپا کرتا تھا ٹیلی پیتھی کے نام سے، وہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب لکھا کرتے تھے۔ تو وہاں پر ان کے جو آئیڈیاز تصوف کے اور صوفیہ کے حوالے سے بیان ہوتے تھے، وہ بڑے اچھوتے تھے، بڑا ان میں ایک رنگ تھا، بڑی ایک ان میں اٹریکشن ہوا کرتی تھی۔ اسی دور میں تقریباً نوائے وقت میں کالم آیا کرتا تھا حضرت واصف علی واصف صاحب رحمہ اللہ کا، وہ بھی بڑا ایک اچھوتا کالم ہوتا۔ اس وقت غالباً وہ کتابیں نہیں چھپی تھیں، دل دریا سمندر یا قطرہ قطرہ کلزم، کیونکہ جو محلہ لائبریریاں ہوتی تھیں اس دور میں، تو وہ جو ہمارے محلے کی لائبریری تھے، اس کے جو فاروق صاحب تھے، وہ جب کوئی نئی کتاب ایسی پڑھنے کے لیے آتے تھے تو وہ مجھے ضرور وہ کتاب یاد دہانی کے طور پر یاد کراتے تھے، اور پھر دے بھی دیا کرتے تھے۔ میں بھی ان کو اس کتاب کا کرایہ جو پیسے بنتے تھے وہ دے دیا کرتا تھا، کچھ مہینوں بعد دے دیا کرتا تھا، بس اتنے فرق ہے، وہ بھی میرا خیال کرتے تھے، میں بھی ان کا خیال کر لیتا۔ تو اس دور میں تھوڑا سا ڈپریشن میں بھی تھا، فرسٹریشن میں بھی تھا، کہ میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ناکام ہوا تھا ISSB سے، تو وہ فوج میں جانے کا، وہ میرا ایئر فورس میں فوج جانے کا سارے وہ خواب ٹوٹ گئے تھے۔ تو یہ کالم مجھے بڑی ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، ان کی باتیں بڑی ہیلپ آؤٹ کرتی تھی مجھے۔ تو پھر میرا ان سے اس میں وہ بات بتاتے تھے، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے بعض کا اس کو تھوڑا سا اس کے الٹ اینگل بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں زمین ایک انڈے کی شکل کی بیضوی شکل کی گول ہے، تو جب آپ دیکھیں کہ یہ بیضوی شکل کی گول ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے پاؤں اس پر چپکے ہوئے، تو آپ نیچے نہیں گر رہے،
کیونکہ اس کے چاروں طرف تو آبادی کا ایک سسٹم ہی ہے نا، زمین ارد گرد آبادی ہے، ملک ہی آباد ہے نا، بندے ہی آباد ہے نا. تو یہ آسمان کو تھوڑی دیر کے لیے اس سیارے کا جو ہے نا زمین سمجھ لیں، تو یہ آپ کے پہنچ میں اس کو آپ سمجھیں کہ آپ کا یہ زمین جو ہے یہ آپ کے اوپر ہے، کوئی اس پر آپ کے پاؤں چپکے ہوئے ہیں، تو آپ نیچے نہیں گرے، کسی نے تھامنے والے نے تھاما ہوا ہے، ایسے زمین کو بھی تھاما ہوا، آپ کو بھی تھاما ہوا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کو وہ نیلا آسمان نظر ہے اس کو بھی کسی نے تھاما ہوا ہے. تو آپ یہ ساری اس گرپ میں پکڑے جکڑے ہوئے ہیں. تو وہ جو کوئی تھامنے والا ہے وہ آپ کو، آپ کا رب ہے، وہ آپ کو گرنے نہیں دے رہا ہے. آپ چل رہے ہیں تو نہیں گر رہے ہیں. تو اس میں سے بہت سی چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ ہم زمین پر ایسے پاؤں چپکا کے چل رہے ہیں تو گر نہیں رہے، الٹے ہوئے ہیں تو گر نہیں رہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس وقت بڑی فیسینیٹ کی انہوں نے، اور بعد میں انہوں نے آگے چیزوں کو بہت سمجھنے میں بڑی مدد کی. تو جو خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا طریقہ علاج ہے وہ روشنیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، رنگوں کے، سورج کی روشنی کی جو قسمیں ہیں، جو رنگ ہیں، وہ ان سے بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو ان کے بتائے ہوئے وظائف وہ بھی میں انشاءاللہ گاہے بگاہے اپنے لیکچر میں ان کے بتائے ہوئے وظائف سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے روشنیوں سے علاج کرنا، قرآن پاک کی آیات کے ورد سے، وظائف سے کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا ہے، اس ڈپریشن کے دور کو اپنے آپ نے کس طرح سیف رکھنا ہے، کس طرح آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور اپنے اسپرچول پاتھ کو چھوڑنا نہیں ہے، مالک کی قربت میں کس طرح آگے جانا ہے. یہ ساری چیزیں ہم عظیمی صاحب کے سلسلہ عظیمیہ کے حوالے سے بھی ڈسکس کی کریں گے. ان کے وظائف، ان کی کتابیں جو میں نے اس وقت سے پڑھ رہا ہوں، ان کے ساتھ میرے ساتھ اٹیچ ہیں. میں روحانی طور پر ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ رکھتا ہوں، اور ہے میری کو 30-32 سال سے. تو پھر میرا ان کے ساتھ وہ ایک سلسلہ جو موجود ہے، سمجھنے سمجھانے والا، جو میں لرن کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس میں بتاؤں گا کہ آنے والے دنوں میں ہم ڈپریشن کو اور فرسٹریشن کو، انگزائٹی کو رنگوں سے، روشنیوں سے، روحانی قرآن کریم کی آیات سے کس طرح اپنے آپ کو ہیل کریں گے اور سیف رہیں گے. اور جب ہم کسی سلسلے میں، کسی صوفیہ کے سلسلے سے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اس سارے سلسلے کے درویشوں کا، صوفیہ کا تصرف بھی ہمارے شامل حال ہوتا ہے. وہ چیز ہم پھر کر بھی تب بھی پاتے ہیں جب ان کا جو ہے نا تصرف شامل حال ہوتا ہے. تو پھر انشاءاللہ ان سب درویشوں کی جو ایک نظر ہے اس سے بھی فیض یاب ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کو ٹریٹ بھی کریں گے، اور اس کو سے شفا یابی بھی حاصل کریں گے اللہ کے رحمت و کرم و فضل سے.